یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ چوچا شریف اپنے پر لطف پر مغز خطاب سے نوازتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس۔ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاتي، عادلا في أحكامي، غنيا في أموالي، عليا في درجاتي، فاطما في تطهيراتي، حسنا في صفاتي، شهيدا في تجلياتي، زين العابدين بعباداتي، باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي، صادقا في أقوالي، كاظما في جميع أحوالي، متمكنا في مقام الرضا، جوادا كفه عند العطاء، هاديا إلى سبيل النجاة، عسكريا مع الغدار، مهديا إلى طريق اليقين، غياث المستغيثين، غوث العالمين، معين الملة والدين، أشرف الأولين والآخرين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين، سبحان الله۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جی لگا کے درود پاک بارگاہ رسالت میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ صدر علی قدر مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ، سادات کرام، علماء اہل سنت، میرے سر آنکھوں پر اور معزز سامعین، تقریر اپنے ٹائم فریم میں ہو۔ میں جب چپ ہوتا ہوں کہ یہ کون بولتا ہے؟ چشتی صاحب۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے وہ حمد الہی بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے، اور نعت نبوی بھی۔ واہ واہ واہ۔
ساری گڑبڑی مشین میں ہے، ہمارے تمہارے دین میں نہیں۔ واہ واہ کیا بات ہے نا۔ تو جو لوگ مشین کے بھروسے پھیلے ہیں، مشینری کی بنیاد پر مشینری واہ واہ الٹا لگا ہے۔ جب الٹا ڈینجر ہے تو ٹیڑھا کتنا ڈینجر ہوگا۔ واہ واہ تو جو لوگ مشین کے بلبوتے پر سپر پاور، مشین کی بنیاد پر، تو جب تک مشین ہے تب تک آپ کا یقین ہے، اور مشین بگڑتی رہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک عمر آتی ہے جو ختم ہی ہو جاتی ہے۔ مگر دین شارٹ کٹ بات یہ ہے کہ میرا نبی اول نبی اور آخری نبی، آخری نبی ثابت ہے قرآن سے، اول نبی ثابت ہے حدیث سے۔ کتاب نے آخری بتایا، قول رسول نے اول بتایا، دونوں سے ہمارے پاس، ہم قرآن و حدیث والے ہیں۔ تو قرآن و حدیث والا اور ہے، قرآن و حدیث والا اور ہے، بے جان و خبیث والا اور ہے۔ ہمارے پاس تو دونوں سے نظریے بنتے ہیں۔ خود رسول پاک نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، first of all which was created by Allah Almighty is my نور، سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ یہ تو ہو گیا کہ نہ صرف نبوت میں وہ اول ہے بلکہ تخلیق میں بھی اول ہے، فرسٹ کریشن آف اللہ Almighty۔ اور وہ حدیث کنت نبیوں وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، between water and soil I was prophet. Adam was not completed, I was prophet. تاج نبوت ابھی ان کے سر پر رکھا نہیں گیا، میں اس سے پہلے نبی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آدم سے پہلے نبی۔ اب چاہے یوں کہو کہ وہ روح و جسم کے درمیان تھے، چاہے یوں کہو کہ روح و جسد کے درمیان تھے، بات تو یہ طے ہے کہ اس سے پہلے رسول نبی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو کنسنٹریٹ کر کے بتائیں کہ دنیا میں پہلا آدمی کون؟ Who is first man of the world? آدم علیہ السلام، پہلے انسان آدم علیہ السلام، in a form of a human۔ سب سے پہلے کون آیا پیکر بشریت میں؟ آدم علیہ السلام۔ تو پہلے آدمی حضرت آدم ہے، پہلے بشر حضرت آدم ہے، اسی لیے تو حضرت آدم کو ابو البشر کہتے ہیں، کیونکہ آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں ہو تو بتاؤ، آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں ہو تو بتاؤ، آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں، فائنل، ڈیسائیڈڈ، ایڈمیٹڈ، آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں۔ اور رسول کہتے ہیں میں آدم سے پہلے نبی۔ تو جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے، جو آدم سے پہلے وہ بشریت سے پہلے، جو آدم سے پہلے وہ انسانیت سے پہلے، اور جو انسانیت سے پہلے ہوگا اس وقت انسان کیسے ہوگا؟ جو بشریت سے پہلے ہوگا اس وقت بشر کیسے ہوگا؟ تو اب رزلٹ سامنے آ گیا کہ میرا نبی وہ نبی ہے، میرا نبی ایسا نبی ہے جو بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے، بغیر آدمی بنے وہ نبی رہ چکے ہیں۔ اب بات صاف ہو گئی کہ حکم نبوت، توجہ چاہوں گا اللہ کرے مس نہ ہونے پائے، حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے۔
جب نبوت والے رہو گے نہ تب تمہیں بشر نہیں بنایا جائے گا. لیکن مکے میں جب تمہیں بھیجا جائے گا, اعلان نبوت کے لیے بھیجا جائے گا تو بشر بنایا جائے گا, کیونکہ بشر کی اصلاح کرنی ہے تو بشر کے لباس میں جاؤ, بشر کو رستہ دکھانا ہے تو بشر کے یونیفارم میں جاؤ, جب آدمی کو منزل تک پہنچانا ہے تو آدمی کے تقاضے لے کے جاؤ. یہ رسول اگر تم آدمی بن کر کے نہ جاؤ گے تو بندوں کو چلنا کون سکھائے گا, بندوں کو بولنا کون سکھائے گا؟ یہ نبی تم بشر بن کر کے مکے میں جاؤ تاکہ تم کھاؤ, جب تم کھاؤ گے تو بندوں کو کھانا آ جائے گا. تم پانی پیو تاکہ بندوں کو پانی پینا آ جائے. تم بچپنا گزارو تاکہ بچوں کو بچپنا گزارنا آ جائے. تم جوانی میں قدم رکھو تاکہ جوان کو جوانی سنبھالنا آ جائے. اے پیغمبر تم شادی کرو تاکہ میرے بندوں کو ازدواجی زندگی گزارنا آ جائے. اے پیغمبر تم تجارت کرو تاکہ میرے بندوں کو بزنس کرنا آ جائے. اے رسول تم پیٹ پہ پتھر باندھ لو تاکہ میرے بندوں کو فاقہ کشی میں بھی صبر شکر کی منزلوں سے گزرنا آ جائے. اے پیغمبر بدر و احد خیبر و خندق میں تم جہاد کرو تاکہ میرے بندوں کو اسلام کو بچانے کے لیے جہاد کرنا آ جائے. اور جب اسلام کو خطرہ ہو تو کربلا کی زمین پر اپنے خاندان کو کٹوا دو تاکہ میرے بندوں کو اپنی گردنیں کٹوانا آ جائے. پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آدمی بن کر کے آئے ہیں تو ہمیں راستہ بتانے کے لیے, ہماری ہدایت کے لیے. تو بشر تم بھی ہو, بشر میں بھی ہوں, اور بشر رسول بھی ہیں, مگر دونوں کی بشریت میں فرق یہ ہے کہ ہم بشر ہیں اپنی ضرورت کے لیے. We are human beings for our own necessities to fulfill our needs. تو ہم بشر ہیں اپنی ضرورت کے لیے, اور رسول بشر بن کر آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے, لوگوں کی رہبری کے لیے, لوگوں کے پراپر گائیڈنس کے لیے. میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں, ذرا معاملہ تو ٹیپیکل ہے, وقت بھی ذرا کم ہے, لیکن اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں. ایک ہے صفت اور ایک ہے حقیقت. اس کو تم اپنی زبان میں یوں سمجھو کہ ایک ہے ریئلٹی اور ایک ہے کوالٹی. کوالٹی جانے سے آدمی ختم نہیں ہوتا, ریئلٹی چلی جائے تو سب ختم. جیسے میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں تو تقریر کرنا یہ میری ریئلٹی نہیں ہے, کوالٹی ہے. آنکھوں سے دیکھنا یہ میری ریئلٹی نہیں ہے, یہ میری کوالٹی ہے. دونوں آنکھیں اگر کوئی پھوڑ دے تب بھی ہاشمی رہے گا, پھر یہی ہوگا کہ بلائنڈ ہو جائے گا. کوالٹی چلی گئی, ریئلٹی نہیں گئی. ہماری ریئلٹی ہے کہ ہم حوالے ناطق ہیں, ہم بشر ہیں, یہ ہماری ریئلٹی ہے. آنکھ والا ہونا کوالٹی ہے, زبان والا ہونا یہ کوالٹی ہے, سننے والا ہونا یہ کوالٹی ہے, اور آدمی ہونا یہ ریئلٹی ہے. تو اگر ہم سے ہمارا آدمی چھین لیا جائے, ہماری بشریت غائب ہو جائے, ہم انسان ہی نہ رہیں, ہم ہیومن جو فارم میں ہے, ان دا فارم آف ہیومن یہی ختم ہو جائے تو کچھ بچے گا. لیکن میرا تاج سمنانی اگر سر سے اتار دیا جائے تو صفت گئی, میں نہیں گیا, کوالٹی گئی, ریئلٹی نہیں گئی. ایک ہے صفت اور ایک ہے حقیقت. حقیقت کے جانے سے وجود ختم ہو جاتا ہے اور صفت کے جانے سے وجود ختم نہیں ہوتا, صرف کوالٹی کم ہو جاتی ہے. تو سنو, ہم بھی بشر ہیں, تم بھی بشر ہو, لیکن اگر یہ بشریت ہم سے چھین لی جائے تو ہمارا کوئی وجود نہیں, کیونکہ ہمارا آدمی ہونا ہماری ریئلٹی ہے. مگر پیغمبر کو دیکھ, جب آدم نہیں تھے اس سے پہلے نبی, بغیر بشریت کے نبی, بغیر آدمیت کے نبی, تو اس سے بات ثابت ہو گئی کہ ہماری بشریت ہماری حقیقت ہے اور رسول کی بشریت رسول کی صفت ہے, یہ ان کی صفت ہے. تو جو یہ رسول کی کوالٹی ہے کہ وہ بشر ہیں, یہ ہماری ریئلٹی ہے کہ ہم بشر ہیں. کوالٹی ریئلٹی کی طرح نہیں, ریئلٹی کوالٹی کی طرح نہیں, نبی ہماری طرح نہیں, ہم نبی کی طرح نہیں. آپ دیکھیے, ایک بات اچھی طرح سے, ایک مسئلہ ہے علماء کرام کے بیچ میں بھی کچھ سیکھ لوں. رمضان شریف کا موقع آنے والا ہے بھائی, ربیع الاول شریف گیا, ربیع ثانی جا رہا ہے,
اس کے بعد پھر رجب، شعبان، پھر حضرت رمضان. سبحان اللہ. اب ایک مسلمان بڑا پریشان، اللہ اس میں مہربان، ہمارے امام و خطیب وکٹوریا ماسک سید بادشاہ کے پاس، مزمل شاہ صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت اعلان کر دو، اعلان کرو. اعلان کر دو. کس بات کا اعلان؟ اس بات کا آپ اعلان کر دو کہ کل سے لوگ روزہ رکھیں اور رات ہی سے تراویح شروع. تم نے چاند دیکھا ہے؟ اچھا تھا، شریعت کا پابند ہے، چہرہ مورا سب ٹھیک ٹھاک ہے، ظاہر ٹھیک ہے، فاسق مولین بھی نہیں ہے. دیکھا ہے کہ نہیں؟ سنا ہے. سنا ہے. مزمل شاہ صاحب نے قلم کاغذ کو بھی کنارے رکھ دیا. سنا ہے. دوائی لے لے آیا، اسے سنا ہے. پھر دو چار اور آئے اور کہا حضرت ایسا ہے کہ اب تو آپ اعلان کر دو. وہ تو اکیلا تھا، آپ نے نہیں کیا تھا. نہیں، رمضان کے لیے تو بھی چل جاتا، بٹ کیا ہے کہ اب 3-4 آئے ہو، کس نے دیکھا؟ کہا ہم سب نے سنا ہے. کبھی 3 آ رہے ہیں، کبھی 4 آئے، کبھی 5 آ رہے ہیں، کبھی 10 آ رہے ہیں. رات کے 12 بج گئے. مؤذن نے کہا امام صاحب چلیے گھر، یہ سب سننے والے آ رہے ہیں، بند کرو دروازہ. آپ اپنے آفس کا دروازہ بند کیجئے. تو حضرت مزمل شاہ صاحب نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، ابھی سننے والے آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں. سننے والے آ رہے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں. جو تھا وہی سچ سچ بتا دیا کہ ہم سن کے بول رہے ہیں. کتنا سچا آدمی ہے. آنے والے سچے ہیں لیکن سن کے کہہ رہے دروازہ کھلا رکھو. 1 بج گیا، 2 بج گیا، کل دروازہ کھلا رکھو. اتنے میں ایک دیکھنے والا آ گیا، اور جیسے ہی دیکھنے والا مزمل شاہ صاحب کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا کیا تم نے بھی سنا ہے؟ تو سب سننے ہی والے آ رہے تھے. یہ مانچسٹر میں جو گواہی چل رہی تھی سب سننے والے آ رہے تھے. تو شاہ صاحب نے کہا کہ تم نے بھی سنا؟ نہیں، میں نے دیکھا ہے، میں نے چاند دیکھا ہے. جیسے ہی دیکھنے والا ہمارے امام کو ملا، انہوں نے مؤذن سے کہا اب دروازہ بند کرو، کیونکہ جو مطلوب گواہی تھی وہ مل گئی بلا تشبیہ. جب ایک نبی آ کر دنیا سے کہنے لگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا آپ نے دیکھا ہے؟ گواہی دینے آئے ہو تو آر یو آئی وٹنس؟ 1 آئے، 2 آئے، 10 آئے، 20 آئے، دیکھتے دیکھتے کم و بیش 1,24,000. جی ہم نے سنا ہے، ہمیں اطلاع ہے، ہمیں علم ہے، ہمیں وحی کی گئی ہے، ہمیں الہام ہے، ہمارا یقین ہے. آنکھ سے دیکھا ہے کیا؟ علم یقینی ہے، وحی الہی ہے، علم پکا ہے، پر آنکھ سے دیکھا ہے کیا؟ اور اسی میں 12 ربیع الاول کی صبح صادق میں جب نبی صادق آیا اور پاران کی چوٹی پر کھڑا ہو کر بولا کہ وہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو دنیا نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ ہاں ہم نے دیکھا ہے. ہم نے احد بھی دیکھا، احدیت بھی، واحد بھی دیکھا، وحدانیت بھی، سمد بھی دیکھا، سمدیت بھی. اس لیے کہ جب رب کے سوا کچھ نہیں تھا تو رب نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، میں نے اسے دیکھا، اس نے مجھے دیکھا. نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، غازی ملت. دروازہ تب بند کیا امام و خطیب نے جب دیکھنے والا آ گیا.
مدینے میں دیکھنے والا، مکے میں دیکھنے والا جب ہمیں مل گیا، دروازہ بند کر دیا. رب تبارک و تعالیٰ نے اس دروازے کو بند کر دیا کیونکہ دیکھنے والا گواہی دینے کے لیے پہنچ گئے. اب اگر کسی کو شوق ہے، اب یہ نہیں مرزا سے پوچھو تم نے دیکھا ہے؟ اللہ کو دیکھا نہیں؟ دیکھا، سنا ہے. اگر تم نے سنا ہے تب کیوں نہیں آیا جب سننے والے آ رہے تھے؟ دیکھنے والا، چاند کا دیکھنے والا مزمل شاہ صاحب قبلہ کے پاس آیا، دیکھنے والا آیا، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ کل سے روزہ. اب اس کے بعد صبح پھر ایک صاحب آئے، میں نے بھی سنا ہے. گٹ آؤٹ! دیکھنے والے کے بعد سننے والے کو لفٹ کون دے گا؟ تو جب ہمارے پاس دیکھنے والا نبی تو سننے والے کو لفٹ کون دے گا؟ اب اگر ذہن آپ کا اس بات پر پریشان ہو کہ if the holy prophet, the first prophet and last prophet، یہ تو انسائنٹیفک بات ہے. جو فرسٹ ہوا تو لاسٹ نہیں ہوگا اور لاسٹ ہوا تو فرسٹ نہیں ہوگا. میں کہا یہی تو معجزہ ہے. لیکن معجزہ سمجھ میں آ جائے تو معجزہ کہاں. لیکن تقریب فہم کی کوشش تو کی جا سکتی ہے. کیا آپ کو مثال دے کر سمجھا جا سکے؟ ہمارے یہاں دیہات کے اندر ایک صاحب کو آم کا بیج مل گیا، سیڈ آف مینگو. کیسے ملا؟ پہلے تو انہیں مینگو ملا، لنگڑا تھا، بنارسی لنگڑا نام. اور وہ لنگڑا جو تھا اس میں رس بھرا ہوا تھا، بہت بنا بنایا، بنا رس. بنا رس نہیں تھا، بنا رس. اس کا لنگڑا انہوں نے دبایا، دبا کر کے چوسا، سک کیا، مزہ لیا. ارے لنگڑا تو لنگڑا ہی ہے، نام لنگڑا، مزے میں تگڑا، نہ کسی سے لفڑا نہ کسی سے جھگڑا. اب ریلیکس ہو گئے نا. تو اب دیکھیے جب سارا جوس نکل گئے تو اس کے منہ سے پھر وہی سیڈ، وہی گٹھلی باہر آئی. اس نے دیکھا کہ مال اچھا ہے، دروازے پر اس نے اس گٹھلی کو ڈال دی. زمین کھودا، گڈھا بنایا اور پلانٹنگ شروع کر دی. اسی سیڈ کو اس نے گڈھے میں ڈال کر کے اور پانی دے کر کے، کھاد دے کر کے، یوریا ڈال کر کے ویٹ کر رہا. تھوڑے دن کے بعد اس میں سے وہ پھوٹی، پودا باہر آیا، شاخ بنی. ایک 2 سال کے بعد موٹی موٹی شاخ، بے شمار برانچز، انکاؤنٹیبل لیو، اور آخر میں پھول. پھول میں چھوٹا سا پھل، پھر پھل ہوا ڈیولپ. جب وہ ہو گیا پورا پکا، پک گیا، ڈال ہی پہ پک گیا. اور اس نے دیکھا بندے نے تو آم میں اتنا رس نہیں تھا جتنا اس کے منہ میں پانی تھا. ایسا لالچ کا شکار ہوا. نتیجہ کیا نکلا؟ فوراً جھپٹ کے توڑا، دھویا، اور دھو کر کے اس کو منہ کھولا، اور کھول کر کے پہلے 2 ڈراپ نکال کے باہر گرایا، اور پھر منہ میں ڈالا، اور ڈال کے پھر چوسا. 2 سال کے بعد لاسٹ میں پھر گٹھلی، لاسٹ میں پھر وہی سیڈ باہر. اس نے کہا یہ میں نے تیرے کو زمین کے اندر ڈالا تھا، تو لاسٹ میں کیسے؟ یہی اول، یہی آخر. اسی لیے پلانٹنگ کی تھیوری ہے، بوٹنی کا اصول یہ ہے، ایگریکلچر کا فارمولا یہی ہے کہ سیڈ پہلے، ٹری بعد میں، پھل لاسٹ میں. نور پہلے، شاخیں نبیوں کی بعد میں، پھل آخر میں. تو میرا نبی نبیوں کا پھل، شجر نبوت کا آخری پھل، اور پھل کے بعد کوئی نہیں ہوتا. پودا کے بعد وہ پیڑ ہوگا، پیڑ کے بعد شاخیں ہوں گی، شاخوں کے بعد پتیاں ہوں گی، پتیوں کے بعد پھول ہوں گے، پھول کے بعد پھل ہوگا، پھل میں بیج ہوگا، بیج کے بعد کچھ نہیں ہوگا.
تو آدم ہوں گے، شیش ہوں گے، نوح ہوں گے، ابراہیم ہوں گے، یہ ساری شاخیں ہوں گی، اور یہ نبوت کے شجر کی شاخیں پھیلتی رہیں گی تقریباً 1,24,000. اور آخر میں جسے خدا نے آخری بنایا ہو، اس کے بعد اگر کوئی اور آ جائے تو آخری نہیں ہوگا. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیے، غلام امتی ہوتا ہے، نبی غلام نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیے، آپ نبی کو غلام کہیں گے؟ خود کو غلام کہیں گے. اور یہ کیسا نبی جس کا نام ہی غلام ہے، جس کے دعوے کا رد اس کا نام کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ ابا ٹھیک تھے، انہوں نے غلام سمجھا. جو اپنی باپ کا نہ ہوا ہو وہ آپ کا کیسے ہو؟ باپ کی خواہش تھی کہ یہ احمد مجتبیٰ کا غلام رہے، تو وہ نہ ہوا باپ کا، نہ ہوا آپ کا، پرفیکٹ ہو گیا اپنے باپ کا. تو میرا نبی ایسا نبی کہ اس سے پہلے کوئی نبی نہیں، اور آخری تو ایسا آخری نبی کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں. ارے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب پوسٹر نکالتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، 6 مہینے بعد جلسہ ہوگا، اگلے سال یہ کانفرنس ہوگی، چشتی صاحب نے اعلان کیا، عبدالعزیز چشتی نے اگلے سال ہوگی. اور جب پوسٹر نکلتا ہے تو پہلا نام سید السادات پیر عبد القادر جیلانی مدہ ظلہ العالی، سید السادات پیر زاہد حسین شاہ صاحب، یہ سب نام. پھر اس کے بعد میڈل میں، پھر ایک دم آخر میں نام دیتے ہیں. اعلان میں سب سے پہلے ٹاپ کلاس کی پرسنالٹی کا نام اشتہار میں آتا ہے، رائٹ؟ لیکن 6 مہینے یا سال بھر کے بعد جب جلسے کا وقت آتا ہے تو سب سے لاسٹ میں اس سے کہا جاتا ہے. پوسٹر میں سب سے پہلے، پریکٹیکل میں ایک دم لاسٹ. یہ آپ نے سنیوں سیکھا کہاں سے؟ ان کا پروردگار سے. اعلان میں مصطفیٰ پہلے نبی، پریکٹیکل میں آخری نبی. درود پڑھوں، کہنے ہی سے چپ ہو گیا، پڑھتا تو کیا ہوتا. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھتے ہیں جتنی خرابی ہے درود سے دور ہو جاتی ہے، چاہے وہ متین ہو یا بے دین ہو. درود پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا، سب سے پہلے بنایا. جب اس موڑ پر میرا ذہن کبھی بھی آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ جب سب سے پہلے بنائے تو رکھا کہاں. کچھ بھی چیز آپ کو ہمیں ہدیہ پیش کروں گا تو آپ ہاتھ میں رکھیں گے، جیب میں رکھیں گے، گھر میں رکھیں گے، بینک میں رکھیں گے، لاکر میں رکھیں گے، کہیں تو رکھیں گے. جگہ تو چاہیے نہ کوئی چیز رکھنے کو. اب جب نور بنا تو رکھا کہاں؟ اس لیے کہ کعبے میں رکھا نہیں جا سکتا. کعبے سے پہلے ہے حور و غلمان، سے پہلے ہے خلد، سے پہلے ہے بعید، سے پہلے ہے جنت، سے پہلے ہے فردوس، سے پہلے ہے تسنیم، سے پہلے ہے کوثر، سے پہلے ہے جبریل، سے پہلے ہے میکائیل، سے پہلے ہے اسرافیل، سے پہلے نبیین، سے پہلے صدیقین، سے پہلے شہداء، سے پہلے صالحین، سے پہلے اغواث، سے پہلے اقطاب، سے پہلے اوتاد، سے پہلے ابدال، سے پہلے رقبہ، سے پہلے نقبہ، سے پہلے رجبہ، سے پہلے ذرہ ذرہ، سے پہلے قطع قطع، سے پہلے صحرا صحرا، سے پہلے گلشن گلشن، سے پہلے چمن چمن، سے پہلے بحر و بر، سے پہلے خشک و تر، سے پہلے جن و بشر، سے پہلے ملک، سے پہلے جھلک، سے پہلے گنگا، سے پہلے جمنا، سے پہلے ہند، سے پہلے سندھ، سے پہلے یورپ، سے پہلے امریکہ، سے پہلے سب سے پہلے بعد رب قبل سب رکھا کہاں؟ کا جگہ کا کو ڈھونڈتا. یہ نور ہے. نور کو جگہ کی ضرورت نہیں. نور از ناٹ نیڈی آف پلیس. اللہ کرے یہ جملہ سمجھ میں آ جائے. نور is not needy of place.
ایوری پلیسز آر نیڈی آف دس نور. جس کو اپنی جگہ بچانی ہو اس نور سے وابستہ ہو. اس نور کو ضرورت ہے جگہ کی. کائے کو جگہ جگہ ڈھونڈ رہا ہے. بنانے والا تو ہے, بنانے والا تو ہے. بنانے والے نے نور بنایا, بنا کر قرب خاص میں رکھا. تیسرا ہے ہی نہیں. اللہ بنانے والا, نور بننے والا, تیسرا کوئی ہے ہی نہیں. بنایا خدا نے, بنا نور. وہ بنا کے دیکھ رہا ہے خدا کو, وہ بنا کے دیکھ رہا ہے مصطفیٰ کو, اور یہ بن کے دیکھ رہے ہیں خدا کو. اے نبی میں تیسرے کو بناتے ہی نہیں. تم رہو میں رہوں, میں ہوں اور تم بھی رہو. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو, میں تمہیں دیکھوں تم مجھے. یہی تو محبت ہے. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. یہی تو پیار ہے. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. یہی تو تقرب ہے. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے. اسی میں میری رضا. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. اب جب رسول سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے تو رسول کو کسی کی ضرورت ہے کیا؟ اب تو محبت کرے نہ کرے ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو تجھے پڑے گا. وہ تو یہی دیکھ رہا ہے کہ مجھے میرا رب چاہتا ہے, میں رب کو چاہتا ہوں, مجھے چاہتا ہے, مجھ سے محبت کرتا ہوں, مجھ سے محبت کرتا ہے. رسول میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو, میں تمہیں دیکھوں. اس کو دل میں رکھ کے سوچو نا کیا مزہ آ رہا ہے. اللہ رسول کو دیکھ رہا ہے, رسول اللہ کو دیکھ رہا ہے, نور کو دیکھ رہا ہے, نور کو. وہ خالق کو دیکھ رہا ہے, وہ اپنے بنا کر کے چمکا کے دیکھ رہے ہیں, چمک کے دیکھ رہے ہیں. وہ بڑھا کے دیکھ رہا ہے, بڑھ کے دیکھ رہے ہیں. وہ سنوار کے دیکھ رہا ہے, سنوار کے دیکھ رہے ہیں. وہ دے دے کے دیکھ رہا ہے, یہ لے لے کر دیکھ رہا ہے. وہ بڑھا رہا ہے, یہ بڑھا ہے. اللہ دے رہا ہے, رسول لے رہے ہیں. اللہ بے حساب دے رہا ہے, رسول بے حساب لے رہے ہیں. اور یہ جماعت کا مولوی بیٹھ کے اللہ کا حساب لے رہا. اللہ نے اتنا دیا تھا, یہ دیا تھا, یہ نہیں دیا تھا, یہ دیا تھا, یہ نہیں دیا. تو تھا کیا؟ تیسرا تو تھا ہی نہیں. یہ تیسرا بولا کہاں سے؟ تو تھرڈ ورڈ سے متاثر ہو گیا کیا؟ یہ تیسرا آیا کہاں سے؟ اور ایک موقع اور ہے میرے بھائی کو, معراج کی رات جب لامکہ میں بلایا تو تیسرا نہ تھا. جو تیسرا تھا وہ سدرا پہ رک گیا. اور سدرا پہ رکا, کیوں رکا؟ کہ نبی تم جاؤ, میں تمہاری طرح نہیں ہوں. اب کم وقت میں پوری بات کو 3 جملے میں کہنے کی بات بنا, یہ تو بڑا لمبا ٹاپک ہے. جبریل امین کے ٹھہرنے کی وجہ علماء کی نظر میں, پھر صوفیہ کی نظر میں, مگر میں تو صرف عام نظر میں بتانا چاہتا ہوں. اس لیے تو رک گئے. او پروفیٹ, یو کین گو, I can't go with you because I am not like you. I am not like you. فروغ تجلی بسوزت پرم, میں تو جل جاؤں گا. You can go, you are safe. Nothing will happen with you. I am not like you. اچھا, جبریل نے رسول کو روکا بھی نہیں کہ روک لیتے کہ میں جل جاؤں گا تم نہ جاؤ. وہ اسی لیے نہیں روکے, وہ جانتے تھے کہ he is not like me. Prophet is not like me and I am not like prophet. معصوم ہو کے نبی کی طرح نہیں, فرشتوں کا سردار ہو کے نبی کی طرح نہیں, نبیوں کے پاس کتاب لانے والا نبی کی طرح نہیں, وحی الہی لانے والا, خدا کا کلام نبی تک لانے والا نبی کی طرح نہیں, نبی کی طرح نہیں. تو یہ مدرسے والے نبی کی طرح. اس سے پتہ چلا کہ بے مثال خدا نے بے مثال نبی بنایا. وہ نبیوں کی طرح اس لیے نہیں کہ ہر نبی اپنے دور میں آیا پہلی بار نبی بن کر, اور یہ دنیا میں آئے ہی تھے نبی بن کر. ایسا اول نبی جس سے پہلے کوئی نبی نہیں, ایسا آخری نبی جس کے بعد نبی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرات, حضور قبلہ مفکر اسلام کا خطاب ہے جو سننے والا ہے, کیونکہ جب کوئی شاندار خطاب ہو تو پھر آپ کا خطاب سننے والا ہے. اور غازی ملت کا خطاب سننے والا تھا, اس لیے اعلان کرنے کے لیے میں اٹھا ہوں کہ اب جوڑ ہے. مفکر اسلام کا خطاب ہے جو بے مثل و بے مثال ہے. تسی سارے مفتی بیٹھے ہو, نماز کا ہمیں پتہ ہے, امام میں یہاں کا ہوں. خطاب کے بعد نماز پڑھنی ہے, 9:30 بجے شام ہونی ہے, پہلے جس میں مرضی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد.
تارک گفٹ سینٹر بریڈفورڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو CD، DVD ہر وقت مل سکتی ہے۔ لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈفورڈ 8۔ ٹیلیفون 01274 775 721، موبائل 07931 587 694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop. 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات میں دو جگ قیدی تیری، دو جگ قیدی تیری زلفاں دے جالدا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی